اگر آپ اس صورتحال میں سوچیں کہ ملک میں پولیٹیکل اکانومی آپ کی صحیح ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی. یہ ایک بڑی جماعت کا حصہ جس نے آدھے ووٹ پاکستان کے جو پولوں میں اس کو پڑے ہیں وہ سڑکوں پہ ہو، اور آپ کہیں کہ ہم مائنورٹی پارٹی حکومت چلائیں گے اور پاکستان کو ٹھیک کر دیں گے. نہیں دیکھیے، ہم مائنورٹی حکومت نہیں ہے. اس وقت جو کولیشن ہے یہ 2/3 ووٹس پاکستان کے ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ وہ میجورٹی ہیں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک سنگل لارجسٹ چنک ہو سکتا ہے ہو، لیکن جہاں تک پاکستان کی براڈ سپورٹ کا تعلق ہے، اس کولیشن کے پاس 2/3 ووٹس ہیں، پاکستان کی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، انتخابات کے نتیجے میں تو آپ کی 80 نشستیں دیکھیے ہم پھر اور بھی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ وزارتوں میں شامل نہیں ہوئی ہے. نہیں دیکھیے، ہیونگ سیڈ دس، میں پھر کہوں گا کہ وی آر ریچنگ آؤٹ. اور میں پھر پی ٹی آئی کو کہوں گا، دیکھیے جب آپ نے حلف اٹھا لیا، جب آپ نے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لے لیا، جب آپ نے پرائم منسٹر چیف منسٹر کے الیکشن میں لے لیا، لیکن آپ کو انہیں مین سٹریم کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کے اب انتخابات کو تسلیم کر لیا. لہٰذا اب آئیے، اب ہمیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ملک کے لیے سوچنا اور کام کرنا ہے. سڑکوں کی سیاست چھوڑیں، اب پارلیمنٹ کی سیاست کریں. سڑکوں کی سیاست نہیں تو ڈبویا. 2013 سے آنورڈ جو کچھ 2014 میں دھرنا شروع ہوا، جی پھر وہ عمران خان کی 2018 میں حکومت بنی تو حکومت بن کے بھی وہ سڑکوں پہ، جی، تو اس کے بعد نو کانفیڈنس ہوئی، پھر بھی سڑکوں پہ. تو اب پاکستان بھی سڑکوں پہ ہی ہے. نہیں انشاءاللہ اب اللہ خیر کرے گا، کوشش کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ دیکھیے پاکستان کے عوام میں اب سخت نہیں ہے. پاکستان کے لوگ کسی نیگیٹو پالیٹکس کو سپورٹ نہیں کریں گے. وہ چاہتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کے پاس معلومات ہیں. میں آپ کو ایک سمپل، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، آپ کے ذریعے لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھیے یہ نمبرز اگر کسی کمپنی کے ہونا تو اس کا سی او رات کو سو نہیں سکتا. اور ہم بھی جب یہ نمبرز دیکھتے ہیں تو ہم سوتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں کچھ محنت کریں، اور 2-3 سال بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. وفاقی حکومت کے کل ریونیوز جو ہیں، یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو کل پیسے آتے ہیں صوبوں کا حصہ نکال کے 7,000 ارب ہیں. جو ہمیں صرف قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، وہ بجٹ میں 7,300 ارب تھی، لیکن کوئی 8,000 ارب تک جا سکتی ہے، جائے گی وہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ نے 22% پہ پالیسی ریٹ رکھا ہوا ہے. یہ تقریباً ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی 800 سے 1,000 ارب مزید قرضہ لینا پڑے گا. آپ کی حکومت چلانے کے 700 ارب علیحدہ، پینشن کے 800 ارب علیحدہ، دفاع کا 1800 بجٹ علیحدہ، ڈیولپمنٹ کا 900-950 ارب روپے علیحدہ، جو ٹرانسفرز اور سبسڈیز اور جو صوبوں کو جاتے ہیں 1,200 ارب وہ علیحدہ. یہ سب ادھار ہے. دیکھیے جب آپ کسی کمپنی کو یا ملک پورا کو، ڈیفنس بجٹ ادھار کے اوپر چل رہا ہے. ڈیفنس کا ایک نیوکلیئر پاور ہے جس کا پورا ڈیولپمنٹ ڈیفنس ہم بجٹ، ادھار پہ چلا رہے ہیں. پوری حکومت کی تنخواہیں، اگر پوری پینشنز. اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی آپ حکومت میں ہیں، ریلیف کیا دیں گے؟ میں کہ ریلیف اگر ہم ابھی دیں گے، جو بھی ریلیف دیں گے وہ مزید قرض لے کے دیں گے. لاسٹ کویسچن، اس کے بعد مجھے آپ کو خداحافظ کرنا، بریک قریب آ رہی ہے. آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے گی ہماری؟ جی مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، یہ ڈرانے کی بات نہیں، لیکن جتنی یہ خوفناک پکچر ہے اتنی ہی پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں. آئی ایم ایف سے آج توقع رکھیں کہ ایک مثبت بیان؟ جی انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو نمبرز ہیں ہمارے ٹھیک ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نتھی ہوئے میں، جو انٹرنیشنل ہماری کریڈیبلٹی ہے اور فائنینسنگ ہے وہ سب بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے پروگرام کو آن ٹریک رکھیں تاکہ پاکستان کو مزید فائنینسنگ بھی مل سکے.